اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صلوات بھیجئے محمد علی محمد آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید ذکی حسن کاظمی ابن سید محمد ذکی کاظمی، سیدہ زبیدہ خاتون بنت سلطان مرزا رضوی، سید محمد مجتبی ابن سید ممتاز حسین عابدی، سیدہ لطیف النساء بنت سید محمد سبطین رضوی، سید مہدی حسن ابن سید محمد مجتبی عابدی، سیدہ نسیمہ خاتون بنت سید ذکی حسن کاظمی، اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے شروع ہماری گفتگو جاری ہے انصار اللہ پر، اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ انصار اللہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں ہے۔ جب اللہ کے دین نے مدد کے لیے پکارا ہے، ایک جماعت اس کی مدد کے لیے نکلی ہے، اور جو جماعت اس کی مدد کے لیے نکلی ہے قرآن نے قیامت تک کے لیے انہیں انصار اللہ کا لقب دیا ہے۔ یہ ہماری بات کل یہاں تک پہنچی تھی ان دو آیتوں کی روشنی میں، اور آج ایک اور تیسری آیت جس کا اشارہ کیا تھا، آج اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ پہلے وہ دو آیت، ایک جو سلام کلام قرار دے رہے ہیں، سورہ آل عمران کی 52ویں آیت کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، جب عیسیٰ نے احساس کیا کہ قوم اب بغاوت کی طرف مائل ہے، کفر کی طرف مائل ہے، تو آپ نے سوال کیا جو ایمان لانے کے دعوے دار سے ان سے کہ کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم انصار خدا ہیں، ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، خالی دعویٰ نہیں کیا ہے ہم نے۔ دعویٰ کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اور عمل کے میدان میں اپنے آپ کو با ایمان ثابت کرنے والے وہ الگ ہوتے ہیں۔ دو کل ہم نے اس کی تقسیم کی تھی نا آپ کے سامنے، کہ ورنہ مومنین سے خطاب تھوڑی ہوتا بار بار کہ یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو، کیونکہ یہ اقسام جو ہیں یہ موجود ہیں۔ خود ائمہ طاہرین نے مومنین کی درجہ بندی کی ہے، اسی طرح قرآن مجید نے بھی مومنین کی درجہ بندی کی ہے، طبقہ بندی کی ہے۔ ایسے نہ سمجھے گا کہ بس ایک ہی سارا سلسلہ، ایسا نہیں ہے۔ بات آگے بڑھی، واشہد بأننا مسلمون، اور اے جناب اے اللہ کے رسول گواہی دیجیے گا کہ ہم آپ گواہ رہیے گا۔ گواہی دیجیے گا مطلب آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے دین پر، یعنی اللہ کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور پھر دوسری آیت سورہ صف کی 14ویں آیت ہم نے، جس میں عمومیت تھی، یہاں تو محدود ہے نا، یہاں مقید ہے، یعنی یہاں پر آیت مطلق نہیں ہے بلکہ صرف جناب عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کے حواری انصار اللہ ہیں۔ لیکن وہ جو آیت ہے اس میں عمومیت ہے، سب کے لیے پیغام ہے کہ جو چاہے وہ بن سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کل اس میں بات کی تھی نا کہ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، انصار خدا بنو، انصار اللہ بن جاؤ، یعنی بن سکتے، جب چاہے تو بن سکتے، ورنہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم ہے، مانو یا نہ مانو، جیسے اور احکام ہے ویسے یہ بھی حکم ہے، اب مانو یا نہ مانو۔ جو مانے گا وہ انصار اللہ بن جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ نہیں بنے گا۔ اس پہ ہم نے تفصیل سے آپ سے بات کی۔ تو یہاں بھی یہ کس نے اس مثال اللہ نے یہی دی، یہاں بھی کہا آپ سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن
انصار اللہ، اور پوری آیت کا مطلب بیان کریں گے، اور پھر یہاں سے نہیں، آپ جہاں سے چاہیں گے ہم اپنا مطلب نکال لیں گے۔ اور ہمارا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ قرآن جن کے گھر میں نازل ہوا ہے بس وہی اہل تھے اور کوئی اہل نہ تھا۔ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس قرآن کو نازل کر دے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دے، کس پہاڑ پر؟ کسی بھی پہاڑ پر، مطلق ہمالیہ ہو، ماؤنٹ ایوریسٹ جو بھی ہو، یہاں کسی پہاڑ کو مخصوص تھوڑی کیا گیا، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، جس پہاڑ پر بھی نازل کرتے وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی وزن تو بتایا گیا نا، تو ہم تو اپنا مطلب ہر جگہ سے لے آئیں گے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کریں گے کہ بتائیے قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن وہ امانت ہے جس کا بار اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا تھا، ہر مخلوق نے انکار کر دیا کہ یہ وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب آپ خود سمجھ لیجئے نا کہ ہمارا مطلب تو نکل آیا کہ جب قرآن کا وزن کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا تو جس نے بھی اٹھایا وہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ قرآن سے زیادہ نہیں تو برابر تو ہے نا۔ انی تارک فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب بھی وزنی ہے، کتنی وزنی ہے؟ بتا دیا نا قرآن نے خود، قرآن نے خود بتا دیا نا کہ کتنی وزنی ہے قرآن، یہ کتاب کتنی وزنی۔ انی تارک فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں وزن کا لفظ استعمال ہوا؟ اس لیے کہ قرآن نے وزن بتایا کہ قرآن کا وزن یہ کہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اشارہ کر رہے ہیں بس ایک جملے میں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جن پر نازل ہوا ان کا وزن کیا ہے؟ ان کا وزن انہوں نے بتایا جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، یہ آیت پڑھی نہیں۔ کس نے؟ ارے بنی نجران کے عیسائیوں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ ان کے سردار نے کہا تھا نا، مباہلے سے ہاتھ اٹھا لو، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں پہاڑوں کو اشارہ کریں گے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ سمجھ میں آیا؟ اکبر یا رسول اللہ، اپنا جو کل قول کا بات کہی تھی، قول کیا، میں تو بڑا حقیر سا انسان ہوں، اس کی تائید میں بات لایا ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں نے یوں ہی ہوا میں بات کر دی کہ ہم جہاں سے چاہیں گے اپنا مطلب نکال لیں گے؟ اب ثابت ہو گیا کہ جہاں، کیونکہ ہمارا مطلب ایک ہی ہے، ہمارا مطلب ایک ہی ہے کہ عالمین میں اللہ کے بعد رسول و آل رسول کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہم جہاں سے چاہیں گے نکالیں گے۔ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ پہلے قرآن کو سمجھ لو، قرآن کے وزن کو سمجھ لو، اب جن پر نازل ہوا ہے تو اندازہ کر لو کہ وہ کیا ہوں گے۔ تو قرآن کی جو بھی آیت ہے نازل ہوئی ہے رسول پر، اس لیے اہل بیت فخر کرتے رہے کہ ہم معدن الرسالہ ہیں، ہمارا گھر مختلف الملائکہ ہے، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو والناس تک ہماری مطلب ہے۔ بھائی بے فکر ہو جاؤ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آ گئی ہماری بات کہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایسے تھوڑی کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں سے چاہیں گے مطلب نکال لیں گے، تو وہی دلیل آپ کے پاس آ گئی، اس لیے آپ کو یہ دلیل دی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ایسے ہی اپنے روا روی میں ایک جملہ کہہ دیا مولانا صاحب نے کہ جہاں سے چاہیں گے مطلب نکال دیں گے۔ اچھا فلاں آیت سے نکالیے، فلاں آیت سے کیا میں تو والناس تک ہماری مطلب ہے؟ کیوں؟ جو آیت نازل ہو رہی ہے کہاں نازل ہو رہی ہے بھائی؟ آیت نازل ہو کر بتا رہی ہے، فضیلت کا اعلان کر رہی ہے کہ کائنات میں کوئی شے جس کا وزن نہیں اٹھا سکتی اس کا وزن اٹھایا ہے رسول نے، اور اس وزن کے اٹھانے کی گواہی دی ہے حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے۔ اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی میری دلیل تو بھائی وہ قصوروار ہوگا، میں نے دلیل کو انتہا تک پہنچایا ہے اپنی۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ لیکن یہ پڑھا تھا تو اعتراض آیا تھا، تو اب پوری آیت پڑھتا ہوں شروع سے اور پھر بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ یہاں انصار اللہ کا کون مصداق ہے؟ اس آیت میں مصداق کون ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ نے یعنی ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ایسے نہیں بھیجا، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجا۔
یعنی معجزات دے کر بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا، ایسے معجزے دے کر نہیں بھیجا جن کو اگربتی سے ڈھونڈنا پڑے۔ سمجھ میں آگئی میری بات؟ بری لگی تو لگی، مجھے بھی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بات ہے وہ میں نے کر دی۔ بس ہم نے جب بھیجا ہے رسولوں کو تو بینات دے کر بھیجا ہے، یعنی روشن نشانیاں، چھپی ہوئی نہیں، ڈھکی ہوئی نہیں، ڈھونڈنا نہیں پڑے، روشن نشانیاں۔ آئیے کیسے سمجھائیں اس بات کو؟ یوں سمجھاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا بنی نجران کی عیسائیوں کا، مانا نہ انہیں، مباہلہ نہیں کیا۔ کیا کہا ان کے سردار عاقب نے کہ وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ ایسے ہی ہے نا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ کوئی بتا دے کہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا؟ نہ وہ ہوا، نہ اس کے 40 ساتھی میں۔ کیوں بھائی؟ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد نہیں ہوا۔ 40 دن بحث کرتا رہا، یعنی حضور سے مذاکرہ کرتا رہا، مناظرہ کرتا رہا۔ یہی ہوتا رہا نا بھائی، یا مناظرہ کہہ لیجئے یا مذاکرہ کہہ لیجئے، یہ کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور اس کے بعد بات مباہلے تک آ گئی، جزیہ دے دیا، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ جب خود اعلان کرے کہ نہیں کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہے نا، منع کر رہے ہیں نا، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ایمان کیوں نہیں لایا؟ تمام تفسیروں کا اس پر تو اتفاق ہے نا بھائی، لوگ بتائیں نہ بتائیں، لیکن لکھا تو سب نے یہی ہے۔ سب نے یہ لکھا، ابو الاعلیٰ سمیت سب نے یہ لکھا کہ ہاں بھائی موبائل میں یہی 5 افراد تھے، چھٹا کوئی نہیں تھا۔ اور اس کا جواب بھی لکھا کہ اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، لہذا ہٹ جاؤ میدان سے۔ ٹھیک ہے، اس پر تو ہم الگ موبائل پہ تفصیل سے بات کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں تو سوال نیا رکھا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جناب ایمان کیوں نہیں لائے، وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا، اسلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہی تو مسئلہ ہے ساری دنیا کا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج جان بوجھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نہیں، خبریں سچی چھپائی جا رہی ہیں کہ نہیں، جھوٹی خبریں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں چینلز میں بیٹھ کے، کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور منحنی وجود سے لے کر پہاڑوں جیسے وجود بیٹھے اور جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں نا؟ مسلسل جھوٹ، اور جانتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ سچ چھپا رہے، تو پوچھے نا ان سے کہ جب جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تو بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں کی مثال لے کے چلیے نا، آپ پاکستان کی اپنے ملک کی مثال لے لیجئے، کیوں ہو رہا ہے؟ جب یہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ غاصب ہے آل سعود، جانتے ہیں، مگر اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ حملہ سعودی عرب نے کیا ہے، مگر کیسے شور کر رہے ہیں جیسے یمن نے کیا، ارے حرمین بچاؤ، ارے حملہ اس نے کیا، بچاؤ حرمین کو۔ پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، پوری دنیا کو پاگل سمجھا ہوا ہے؟ پاگل نہیں ہے، یہ بڑے مکار ہیں۔ انہی کے لیے تو قرآن نے کہا جیسے ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا، اور بہت سارے ابو جانتے تھے، سب جانتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ یہ پہچانتے ہیں رسولوں کو۔ کیوں؟ بابا اپنے بیٹوں میں مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مشکل ہے، مشکل ہے، کیونکہ وہ لینگویج، وہ زبان استعمال کرنا زیب نہیں دیتا ممبر سے، نہ کرنی چاہیے، لہذا بس اتنا اشارہ مومن کو پہنچ گیا، بہت کافی ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں رسول کو، لیکن کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ کا یتیم، مسئلہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا پوتا، مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کو یہ منصب مل جائے، یہ سچے ثابت ہو جائیں۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ رسول ادھر ادھر آئے گا، میرے قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، یہ ہاشمیہ میں کیسے آ گیا؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتے تھے، اصل مسئلہ اس بغض، کینے اور عداوت کا تھا جو ہاشم سے ان کے دلوں میں تھی۔ تو آج بھی جانتے سب ہیں، مگر 1400 سال سے جو مخالفت کر رہے ہیں، کیسے اس سے واپس مڑ جائیں، یو ٹرن کیسے لے لیں کہ آج تک ان کو غلط کہتے رہے، اب صحیح کہا تو اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں؟
لوگ تو ہمارے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ کیا کریں، وہ اپنے لوگ ہیں نا، مار دیں گے، وہ جیسے مفتی حسن جان کو مار دیا تھا، مار دیا نا بیچارے کو، جیسے اور بہت سارے نام لے سکتا ہوں، بیچاروں کو مار دیا، حالانکہ انہی کے مکتب کے تھے، کریں کیا بھائی، ڈر لگتا ہے۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، مگر مسئلہ ہے گدی نشست، مسئلہ ہے گدی نشینی کا، بلکہ مسئلہ ہے میرے اپنی لغت میں گدی نشینی کا۔ یہ جو لوگوں کی گدی پر سوار ہیں، یہ سوار کیسے ہوں گے پھر لوگوں کی گدی پہ، اگر اپنی بات سے ہٹ گئے تو؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے ایمان لے آئے؟ وہ ایمان لے آئے تو ساری ان کی جو اجارہ داری ہے، مونوپولی، وہ ختم، وہ سارے چرچ، اتنے چرچ اس کے انڈر میں ہوں گے، مجھے کیا پتا کتنے ہوں گے، مگر تمام عیسائیوں کا تھا نا بھئی، اسقف اعظم تھا یا بڑا پادری تھا، جو بھی تھا تو اتنا بڑا نا کہ 40، تو اس کے ساتھ علماء آئے تھے، وہ ان علماء کا بھی سردار تھا عاقب، تو اب کتنا بڑا تھا، تو اب کیا وہ جو امپائر ہے وہ چلی جائے گی نا ہاتھ سے؟ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، لوگ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مگر وہ جو چھوٹی چھوٹی امپائرز بنی ہوئی ہیں، وہ امپائرز خطرے میں ہیں، وہ مساجد خطرے میں ہیں، وہ مدارس خطرے میں ہیں، وہ ہزاروں لوگ جو ان کے انڈر میں ہیں، جن کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہو رہی ہے، وہ سب خطرے میں ہیں۔ لہذا خبردار، سمجھ میں تو آ گیا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ کون یہودیوں سے لڑ رہا ہے، کون یہودیوں کی گود میں بیٹھا ہے۔ یہ آخر سے جواب آیا ہے، یہ ہمارے عباس حیدری صاحب کی نظر کر رہا ہوں، انہیں گلا ہوا تھا کہ پیچھے سے جواب نہیں آ رہا۔ بہرحال دعا کیا کہ جن پڑھنے والوں کے لیے ہمارے سب خدمت گزار پروردگار سب کے خلوص میں بھی اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ خلوص کے بغیر پھر مزہ نہیں ہے، مخلص ہو آدمی تو پھر مزہ آتا ہے، پھر اور مزہ ہوتا ہے جب خالص ہو۔ خلوص کی دعا سب سے زیادہ مانگا کریں کہ پروردگار سب کو خلوص سے نیت دے، اس نیت سے پڑھیں کہ مولا عزت دینے والا ہے، سب کو عزت دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، اب یہ جو بات ہم نے ذرا سی آپ سے کی سمجھ میں آ گیا کہ بینات دیکھنے کے باوجود، روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ ایمان لائے نہیں لائے نا؟ کیوں؟ امپائرز اپنے مفادات کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ کے یہاں کی لوکل زبان کے چودراہٹ، اور ہمارے یہاں کبھی کہا جاتا تھا خلافت، یہ بھی نا اصطلاحیں ہیں مختلف علاقوں کی الگ الگ۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہی اصطلاحیں بنی تو یہی بنی، کہیں یہ اصطلاح نہیں بنی کہ اپنی امامت چمکانے کے لیے۔ کہیں یہ اصطلاحیں نہیں بنی، یعنی جن کا تعلق پاک و طاہر ہستیوں کے ساتھ ہے وہ بازاری اصطلاح نہیں بنا کرتے الفاظ۔ بے شک ہر قوم میں، بے شک ہر مکتب میں ایک امام کا منصب ہے مختلف ائمہ ہے نا، امام فلاں مجازن نائبین امام کے لیے بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج، مجازن کہہ دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، پریشان نہ ہوا کیجئے۔ امام اسے بھی کہتے ہیں جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے ابھی آپ کی مسجد کا امام کون ہے، آپ فوراً اسلحہ نکال لیں گے، ہماری مسجد میں امام کہاں سے آیا بھائی؟ امام تمہارا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لفظ امام سے نہ گھبرایا کریں آپ، لیکن امام جہاں بھی استعمال ہوگا اچھی اصطلاح میں، چاہے ہمارے ہاں استعمال ہو چاہے دوسروں کیا ذرا ٹھیک ہے، وہ عصمت کا وہ نہیں ہے تصور جو ہمارے یہاں ہے، مگر کبھی امامت بازاری اصطلاح نہیں بنی نا، جہاں بھی ہے مقام کے ساتھ ہے، چاہے وہ ادھر ہو چاہے وہ ادھر ہو۔ مسجد کا بھی امام ہو تو ایک احترام ساتھ ہے نا، احترام ساتھ ہے نا، ورنہ آپ کیا کہیں گے ملا ہے نا۔ امام میں احترام ہے، ملا میں اس میں بھی ہے احترام، مگر وہ اور قسم کا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ یہ ساری اصطلاحیں بنتی چلی گئی۔ تو جو بات ہم کریں پھر وہی واپس آ رہے ہیں کہ بینات کے ساتھ بھیجا، روشن نشانیوں کے ساتھ، مانتے تھے نشانی مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ نشانی دیکھنے کے بعد کہتے تھے جادو ہے،
قوم صالح نے نشانی مانگی، یہ پہاڑی سے اونٹ نکالو علاقے سے، اور وہ اس کے لیے بھی شرط اونٹنی ہو، حاملہ ہو، 10 مہینے کی، نکلتے ہی وہ زچکی بھی ہو جائے، یعنی وہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو جائے. یہ ساری شرطیں لگا دی نبی کے ساتھ، سب کچھ ہو گیا، جو چاہا تھا انہی نے ہو گیا. ایمان لائے؟ نہیں لا. بھائی تم نے خود ہی تو کہا تھا، اب جب دکھا جاؤ کرے جادو ہے. اور تمہیں مانگا کیوں تھا نشانی اللہ کے رسول سے؟ اچھا چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیے. اچھا بھائی تم نشانی مانگ رہے ہو، تمہارے کہنے میں چاند کے ٹکڑے کر دیے، یہ جادو ہے، اور تمہیں نشانی کیوں مانگ رہے ہو؟ یعنی نہیں ماننا. جس کو ماننا ہے اسے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معجزے نہیں مانگا کرتا. جس نے مانا ہے اس نے معجزے تھوڑی مانگے. رسول سے ہاں نشان، کبھی اطمینان قلب کے لیے کوئی واقعہ ہوا تو ہوا، لیکن شرط قرار نہیں دیا معجزے کو ایمان لانے والوں نے کہ معجزہ ہوگا تو ایمان لائیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے. ہمیشہ معجزہ مانگتے تھے کون؟ جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا، ان کو دکھایا جاتا تھا. 1400 سال میں مسئلہ الٹا ہو گیا. اب کہیں ایسی خبر سنو جاؤ تو مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کہیں گے ایمان کچا ہے. ارے بھائی جن کا ایمان کچا ہے انہی کے لیے تو معجزہ ہوتا ہے، اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا کس کے لیے؟ جب مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تو معجزہ کہا کہ نہیں تمہارا ایمان کمزور ہے، مولوی ہے نا، اس کا عقیدہ کچا ہے، اس لیے اس کو نظر نہیں آ رہا، لہذا اب جا کے ڈھونڈنا پڑا، دیکھنا ہاں نظر آ گیا، لوگ کہتے دیکھا پکا ہے. یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ، مذہبی بلیک میلنگ اس کو کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ کہ لوگوں کے عقیدے سے کھیلو، لوگوں کے جذبات سے کھیلو، ان کا استحصال کرو، ان کو اپنے ڈھب پر لے کر آؤ. اب تو شعور میں آ جائیے، باشعور ہو جائیے، سمجھیے ان چیزوں کو کہ ایسے دین کے ساتھ تماشے نہیں ہوتے. بینات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. موسیٰ کو معجزہ دیا تو کھلا ہوا معجزہ دیا. ابراہیم کی آگ کو، ابراہیم کے لیے جلائی جانے والی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے تو سارے کافروں نے دیکھا ہے، نمرود سمیت، کیونکہ آگ تو انہوں نے ہی لگائی تھی، دیکھا ہے نا. تو اب سب کے معجزے کیا گنواؤں؟ کافی ہے نا. اگر لوہے کو نرم کیا ہے تو کس کے لیے؟ داؤد کے لیے. وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے اس لوہے کو داؤد کے لیے نرم کر دیا. اور کبھی کہیں دعاؤں میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں لفظ وَلَيَّنَّ الْحَدِيدَ لِدَاؤد، اے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دینے والے اللہ میری مشکل کو ختم کر دے. ایسا ہے نا، کبھی دعائیں پڑھا کیجئے تو یہ سارے الفاظ آئیں گے تو پڑھیں گے تو آئیں گے نا. آپ چاہتے ہیں وہ مولوی صاحب دعا کر لیں، وہ آمین کہہ دیں گے، قصہ ختم ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے پس بینات، یہ کسی وجہ سے میں نے ذکر کیا حدیث کا. سورہ حدیث کی 25ویں آیت ہی کہ تو میں تلاوت کر رہا ہوں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور صرف روشن نشانیاں دے کر نہیں بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا. میزان کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ لوگوں میں انصاف، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان آپس میں عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں. یہ میں آیت یہاں تک پڑھ لوں پھر آگے بڑھوں گا. اب پہلے یہ سن لیجئے، کیا بھیجا ان کے ساتھ؟ کتاب اکیلی نہیں بھیجی. بابا قرآن کی آیت کو تو کم سے کم نص قرآنی پہ تو بحث نہ کرو کہ بس کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے کتاب اکیلی نہیں بھیجی. دیکھیے رسولوں کا ذکر الگ ہے، یاد رکھیے گا. اس میں بڑے لطیف نکتے ہیں جو میں آپ کو جسارت کر رہا ہوں. یہ جملہ کہنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن لطیف نکتے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، یہ رسول الگ، یعنی رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ. اور ان رسولوں کے ساتھ وہی چل رہا ہے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، معہم کہاں؟ کیا مطلب؟ یعنی اور ان رسولوں کے لیے نازل کیا، یا ان رسولوں کے ساتھ نازل کیا. کس کو نازل کیا؟
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان رسولوں کے ساتھ بھیجا کتاب کو بھی میزان کو بھی۔ تو میزان کی تشریح رسول نہیں ہے، رسول کے لیے کتاب اور میزان بھیجی گئی، اکیلی کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ میزان۔ یہ وہ الیکشن والا ترازو نہ سمجھیے گا، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہو، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ کتاب بھی بھیجی اور میزان، ابھی نہیں معلوم میزان کیا ہے، مگر یہ طے ہے کہ اس میزان کے ذریعے سے عدالت قائم ہوگی، یہ طے ہے، کیونکہ آگے لے یقوم الناس آگے نا بالقسط، تاکہ یہ لوگ آپس میں عدل و انصاف سے رہیں، یا لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، قائم ہو جائے، ان میں عدل قائم ہو جائے۔ تو میزان کا کام کیا ہے؟ عدالت قائم کرنا۔ اکیلی کتاب نہیں بھیجی بھائی، کتاب کے ساتھ میزان۔ اور بھی جگہ میزان کا ذکر ہے جہاں تعویل کر دیتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے کتاب اور میزان میں جگہ، میزان سے مراد رسول ہے، یہاں تو بالکل صاف صاف ہے نا، الگ الگ ہے نا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کے بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور ان رسولوں کے ساتھ نازل کیا کتاب کو اور میزان کو، دو چیزوں کو نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے اور میزان ہم نے بھیجا ہے، اوپر سے نازل کیا ہے۔ انزلنا، کتاب بھی اوپر سے آئی ہے، میزان بھی، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، نازل کیا ہے، ہم نے اوپر سے بھیجا ہے، جہاں سے کتاب آئی ہے وہیں سے میزان بھی آیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بس حسبنا کتاب اللہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ نص قرآنی ہے کہ نہیں، اکیلی کتاب کیسے؟ اس کتاب کے ذریعے عدالت قائم کون کرے گا؟ کون بتائے گا؟ تشریح کون کرے گا؟ کس کو حق حاصل ہے؟ ورنہ کیا ہوگا اگر کتاب کے ساتھ میزان نہ ہوئی؟ میزان یعنی جس میں تولا جائے گا حق اور باطل کو، یہی ہے نا مطلب، عدالت قائم ہوگی نا، انصاف کو نا انصافی سے الگ کیا جائے گا نا، یہی ہے نا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہی عدالت، یہ عدالت قائم ہوگی، ایسے ہی ہے نا، یہی مفہوم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔ کتاب بھیجی، اگر نہیں ہوتی میزان تو کیا ہوتا؟ جو اب بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے مطلب کا سورہ تو چھوڑیے، آیت تو چھوڑیے، ایک لفظ مل جائے تو فرقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے فلاں جگہ 6,500 آیت میں سے ایک آیت میں یہ لفظ یہ آیا کہ نہیں آیا، بھئی یہی تو دلیل ہے ہماری، باقی اسے 6,500 آیتیں نہیں، لگ بھگ جتنی میں، کیونکہ تعداد میں 2-3-4 کا اختلاف، اس لیے کہ آیتیں کم یا زیادہ نہیں ہیں، تعداد کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں جیسے 2 آیتوں کو ملا کے کسی نے ایک لکھا ہے، کسی نے اس کو الگ کیا، تو وہ الگ ایک بحث ہے، قرآن کی کبھی زندگی رہی تو رمضان میں اس پہ روشنی ڈال دیں گے، لیکن ابھی پھر بات کہیں نکل جائے گی کہیں کی کہیں، تو 6,500 کے لگ بھگ جو آیات ہیں بھیا، ان میں کہاں یہ ہے ایسا ایک لفظ نکال کے فرقہ بنا، ایک آیت نکال کے فرقہ بنا، اور کسی نے چند ایک لفظ کو چند جگہ پایا شرک شرک شرک، حالانکہ آج خود پھنس گئے اس چکر میں شرک والے، دوسروں پر شرک کے تانے لگانے والے آج سب سے بڑے مشرک بن کے بیٹھے ہوئے۔ ہاں بھائی، آپ کے حساب سے تو آپ خود سب سے بڑے مشرک ہوئے، کیونکہ اللہ ہی کو چھوڑ دیا آپ نے، باقی سب سے مانگ رہے ہو بھیک، اللہ کو چھوڑ کے سب سے مدد مانگ رہے ہو آپ، تو وہ اس لیے سب سے بڑے مشرک وہ بن گئے۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے کہ چاند پر منہ کر کے تھوکو گے تو تمہارے منہ کے اوپر آ جائے گا، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک اسی طرح سرخرو رہیں گے، سر بلند رہیں گے، اطمینان رکھو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیوں ہم نے پہلے دن سے اصول رکھا نا کہ کتاب آئی ہے، سب نے پہچان لیا کتاب کو، کسی نے پوچھو کتاب کا قرآن، کتاب کیا ہے بھائی؟ قرآن۔ میزان کیا ہے؟ نہیں معلوم، تو بتاؤ نا، اسی لیے چکر میں پڑے رہے، اسی لیے ہر روز فکریں بدلتی رہی،
اسی لیے ہر روز قبلے بدلتے رہے، اسی لیے ہر روز نظریات بدلتے رہے، جنہوں نے کتاب کے ساتھ سارا زور اس پہ لگایا کہ میزان سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ میزان کیا ہے جس پہ حق اور باطل کو رکھا جائے۔ تو اب دو روایتیں چھوٹی چھوٹی سی پیش کر رہا ہوں، اور دونوں روایتیں حوالے کی ضرورت نہیں، کوئی تردید کر ہی نہیں سکتا، سیاہ میں ملیں گی دونوں روایتیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں، کچھ محنت کر لیجئے گا۔ فضائل علی کے باب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی جو میں بات کر رہا ہوں۔ اب وہ میزان کہاں ہے؟ کدھر سے لائے وہ میزان؟ کہاں سے ڈھونڈے وہ میزان؟ لوگوں نے میزان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، لہذا بھٹک گئے، تتر بتر ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میزان کی توجہ وہ کتاب کافی ہے، اور جس کی کتاب سمجھ میں نہیں آئی اس نے کہا حدیث کافی ہے۔ اچھا حدیث کافی ہے تو لو بھائی حدیث سن لو، حدیث سن لو۔ وہ حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے، کہتے ہاں حدیث تو ہے، ماننا تو پڑے گا، حدیث تو ہے۔ اچھا جس کے لیے جو دعا کی ہو پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں سب کے لیے، اللہ کے رسول اس کا ذمہ داری ہے دعا کرتے، بھارت ایمان پہ لیا سب کی ہدایت کرتے، پوری قوم کی میری ہدایت کرتے، لیکن علی کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ علی کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ علی کے لیے دعا کیا ہے؟ پروردگار اے میرے اللہ، اے میرے رب، حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر اور سنیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ کی ہے، بھائی آپ کی یہاں سے ہماری یہاں آ گئی ہوگی کہیں کسی جگہ، ورنہ ہماری یہاں نہیں ہے، آپ کی یہاں۔ اچھا چلیے نہ مانیے، مگر میں نے آپ کے سامنے تو رکھ دی نا، ایک حدیث رکھ دی نا کہ حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ کیوں؟ آگے حالات اللہ کا رسول جانتا ہے کیا آنے والے ہیں، لہذا لوگوں کے سامنے میزان ہونا چاہیے، لوگ رشتے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ میزان کیا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ گئے؟ کیونکہ جانتے کہ لوگ یہ دیکھیں گے اوہو تقدس خادم الحرمین، بس اس رشتے سے سارے رشتوں تک آخر تک چلے جائیے کہ رسول کو کیا کیا خیال ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں جو لوگوں کے سامنے آئیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، کیا کریں؟ لہذا کوئی میزان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو اب وہ روایت کہ جس کو رد نہیں کر سکتا کوئی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لکھ تو دیا سمجھا نہیں، یہ لکھی ہے حدیث، یہ انہی کی حدیث لکھی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی یہ کوئی دو چیزیں الگ الگ نہیں۔ تو رسول نے کتاب دی، کتاب کیا ہے؟ قرآن، تو میزان لاؤ نا کہ وہ حق اور باطل کی میزان کیا ہے۔ تو دونوں روایتیں آپ نے نقل کی ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ کتاب بھی اوپر سے آئی ہے، میزان بھی اوپر سے آیا ہے، انزلنا معہم، ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، میزان بھی بھیجا۔ یا ابھی مجھے بہت ساری منزلیں طے کرنی، ورنہ یہیں پر ہی میں 1-1.5 گھنٹہ آپ کا لے سکتا ہوں۔ خیر چلیے آگے بڑھاتے ہیں بات کو، تو سمجھ میں آ گیا کہ میزان ہونی چاہیے نا۔ چلیے اب بھی نہ مانیے آپ، اور آگے بڑھاتے ہیں آیت کو، آپ کی مرضی نہ مانیے اب بھی، لیکن ہم اب آگے بڑھاتے ہیں آیت کو، پھر دیکھیں گے کیسے نہیں مانتے ہیں۔ ابھی تک یہاں تک آیت پہنچی نا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا، رسولوں کے ساتھ۔ تمام رسولوں کے ساتھ تو کتاب نہیں آئی، تمام رسولوں کے ساتھ کب کتاب آئی ہے بھائی؟ 4 کتابیں مشہور ہیں اور باقی صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے نا، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ تو چھوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں اعتراض کو؟ اس اعتراض کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں نا۔ نہیں، کیا مطلب؟ جب ایک شریعت آتی تھی تو اس کے بعد آنے والے نبی محافظ ہوتے تھے اس شریعت کے، شریعت نوح جاری رہی شریعت ابراہیم تک،
سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ شریعت ابراہیم جاری رہی شریعت موسیٰ تک، شریعت داؤد تک، تورات داؤد پہلے آئے تھے، جناب داؤد، جناب موسیٰ. تو جتنے بھی نبی آتے تھے وہ اس کتابی احکام کے پاسبان ہوتے تھے، لوگ مانے یا نہ مانے. لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی کتنے لوگ مانتے ہیں، کتنے لوگ نہیں مانتے. جو مانتے ہیں وہ بھی کیسے مانتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تو بات وہ نہیں ہے، بات یہ کہ ہے نا، کتاب موجود ہے، صحیفے موجود ہیں، بس ہم نے کسی رسول کو اس کے بغیر نہیں بھیجا، یا کتاب دے کر بھیجا یا اس کتاب کا محافظ بنا کر بھیجا. اس سے پہلے والی کتاب جب تک کہ اگلی کتاب نہ آ جائے، آخری کتاب آ گئی، بات واضح ہو گئی. اب آگے بڑھیے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ آپس میں عدل و انصاف سے رہ سکے، قیام ہو سکے، عدالت کا قیام ہو سکے، انصاف کا قیام ہو سکے. ہم نے حدیثیں پیش کی، بڑی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں. ایک اور صلوات دیجئے محمد آل محمد پر. ہم نے نازل کر دیا. اب آیت کا وہی آیت چل رہی ہے. ابھی ہم نے وہ حصہ نہیں پڑھا جس کو اوپر اعتراض آیا ہے نا، آ گیا یہ حصہ. پہلے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا. آپ نے اس پہ پوری مجلس سے سنی، میں آپ کا زیادہ وقت تھوڑی لوں گا. لوہے کو نازل کیا. لوہا نازل کب ہوتا ہے بھائی؟ لوہا تو نکلتا ہے، کانوں سے نکلتا ہے، ریت کے ذروں سے نکل سکتا ہے، سمندر سے نکل سکتا ہے، پتھروں سے نکل سکتا ہے. نازل کب ہوتا ہے؟ انزلنا من السماء ماء، اوپر سے تو پانی نازل ہوا، کتاب نازل ہوئی، میزان نازل ہوا. ایسے ہی ہے نا، جہاں بھی اوپر سے چیز آئے اسے کہتے ہیں نزول ہونا. بھائی سورج کے لیے سیر سعودی، سیر نزولی. جب سورج صبح طلوع کے زوال تک اوپر چڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیر سعودی. وہ سعودی عرب نہ سمجھ بیٹھیے گا، سعاد والا، سعود یعنی اوپر جانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ کہ اچھا یہ سعودیوں کی سیر بھی ہوتی ہے سورج کے ساتھ. وہ سعودی الگ ہے، یہ وہ سین سے، یہ سواد سے ہے، ٹھیک ہے. تو سیر سعودی، پھر اس کے بعد زوال کے بعد سیر نزولی، کیونکہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. اوپر سے پہلے اوپر گیا، کمال تک پہنچا، اس کے بعد نیچے آنا شروع ہوا. تو جو چیز اوپر سے نیچے آئے، قرآن مجید میں سب جگہ یہی معنی ہے، ایک ہی مفہوم ہے. نزلنا ہو یا انزلنا ہو، وہ چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے اسے کہتے ہیں. تو اب یہاں کتاب کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہے کو، یا چھوڑیے کہیں گے آسمان کا لفظ کہا، میں کہتا ہوں کہ اوپر سے لوہے کو نازل کیا. ہے تو نازل ہوا نا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے حدید کو نازل کیا، نکالا نہیں. قیامت تک لوہا نکلتا رہے گا، نازل نہیں ہوتا. نہ پہلے نازل ہوا نہ بعد میں نازل ہوا، مگر پہلے پورا ترجمہ سن لیجئے. وَفِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس میں شدید جنگ کا سامان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور یہ جو لوہا نازل کیا ہے اس میں لوگوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. کیسا فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. ایک ضربت علی کے، صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات. اب پتہ چلا قیامت تک کا فائدہ ہے اس میں. ایک ضربت علی کی، ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے. جن و انس کی عبادت پہ بھاری ہے علی کی صرف ایک ضربت. تو باقی جو ضربتیں ماری ان میں کتنا فائدہ ہوا؟ خیبر میں کتنا مال ملا، حنین میں کتنا مال ملا، حساب تو لگا لیجئے. چلیے نہ مانیے، ابھی منواتے ہیں آپ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس
کے تھوڑی جائیں گے، پھر مزہ نہیں آئے گا نا بات کرنے کا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ نے لوہا نازل کیا تو ڈھونڈ لو نا تاریخ میں کب نازل ہوا. آج تک نہیں نازل ہوا، نہ پہلے نازل ہوا، نازل ہوتا ہی نہیں ہے لوہا. لوہا تو نکلتا ہے، معدن سے نکلتا ہے نا، کان سے نکلتا ہے، سمندر سے بھی نکل سکتا ہے، ذروں سے بھی نکل سکتا ہے. اس لوہے کے ذرات ہوتے ہیں، مٹی میں بھی ہوتے ہیں. میں اسے کیوں ہوتا مجھے تو نہیں پتا، اتنا ماہر ارضیات تھوڑی ہوں میں، لیکن ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ لوہا کہیں سے بھی نکل سکتا ہے، نازل نہیں ہوتا. لوہا کبھی نازل نہیں ہوتا. کب نازل ہوا؟ اور ایسا لوہا جس میں فائدہ ہی فائدہ، اور جس میں جنگ کا سامان بھی ہے. فیہ باس شدید، شدید ہے، شدید لڑائی والا ہے. حالانکہ آج تک لوہا ہی استعمال ہو رہا ہے لڑائی کے لیے. وہ بندوق بنتی ہے وہ بھی لوہے کی، گولی بنتی ہے وہ بھی لوہے کی، سب کچھ لوہا ہی لوہا ہے. لیکن وہ کون سا لوہا ہے جو نازل ہوا؟ یہ لوہا نازل تھوڑی ہوا، یہ تو اسٹیل مل سے نکل رہا ہے. پہاڑ سے نکلتا ہے، اسٹیل مل میں پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ نازل تو نہیں ہوا. قیامت تک یہ لوہے سے جنگ ہوتی رہے گی، چاہے کوئی سا بھی ہتھیار بنے، ہوائی ہتھیار بنے، میزائل بنے، جو بنے لوہے سے بنے گا. مگر نازل نہیں ہوا یہ لوہا، یہ لوہا نازل نہیں ہوا. اور پھر اس لوہے میں منافع کم نقصان زیادہ ہے. یہ جو لوہا جس کا اسلحہ بن رہا ہے، اس میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو بھئی وہ لوہا ڈھونڈو نا. ایک پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نازل ہوا، دوسری صفت یہ ہے کہ اس سے زیادہ شدید کوئی ہے نہیں، تیسری صفت یہ کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کی ضربت نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی ضربت نے صرف باطل کو نقصان پہنچایا، حق کو فائدہ ہی فائدہ. یعنی کسی مظلوم پر نہیں چلا وہ لوہا، جب چلا ظالموں پر چلا. یہ لوہا تو مظلوموں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے نا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ایک ہی بار نازل ہوا ہے لوہا بس. اب انکار کرنے کی جرت ہے تو جا کے اپنی کتابوں سے، یہ تاریخ کے روایت تو الگ بات ہے، حدیث تو الگ بات ہے، درایت بھی موجود ہے. کیوں؟ مورخین نے واقعے کی صورت میں اس کو نقل کیا ہے کہ روایت الگ ہے، موجود ہے، اس کی درایت بھی ہے. مورخین نے لکھے کہ ہاں احد کے دن آواز گونجی تھی، سب نے سنا تھا، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. نہ کوئی ذوالفقار جیسی تلوار ہے اور نہ کوئی جوان ہے علی جیسا. اب سمجھ میں آیا؟ یا علی یا علی مدد. اب بھی دلیل پوری نہیں ہوئی، ابھی بہت اعتراضات کی گنجائش اس میں موجود ہے، ہم پر بھی آپ پر بھی. اور دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب اعتراض کہیں اپنے اندر سے آنے لگے تو بڑا دل دکھتا ہے. کہ وہی تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی چومکھی لڑنا پڑتی ہے کہ ادھر بھی دیکھو، باہر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، کہاں کہاں کیا کیا کرے گے. ہم جیسا عقیدہ طالب علم نہیں، ابھی دلیل پوری نہیں ہوئی. ابھی تو صرف ہم نے آپ کے ساتھ اپنی فریکوینسی ملائی ہے، ہم ایک پیج پر آ گئے، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بھائی دیکھو کب نازل ہوا، ایک ہی بار نازل ہوا. اور وہ تفصیل میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ 8 تلواریں ٹوٹنے کے بعد نازل ہوا تھا. ذوالفقار پہلے مرحلے میں نہیں آئی. کتنی تلواریں ٹوٹی ہیں؟ 8. علی 8 تلواریں لے کر گئے تھے گھر سے. آپ ایسے واہ واہ کرتے چلے جاتے ہیں، میں ایسے تھوڑی جانے دوں گا آپ کو. بھائی ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا، ہماری نہیں دوسروں کی بھی لکھا ہے. 8 تلواریں علی کی ٹوٹی تو علی کے گھر سے 8 تلواریں لے کر چلے تھے. تو اسی نے بتا دیا کہ باقی 7 تلواریں کون اپنا وزن ہلکا کر کے بھاگا تھا. تو بھاگنے میں آگے ہے نا، یہ سامان چھوڑو وہ سامان چھوڑو، تو کہیں سے اٹھانے کی ضرورت تھوڑی تھی. علی کو تلوار وہیں بکھری پڑی تھی، تلواریں وہیں سے اٹھا رہے تھے، لڑ رہے تھے. 8 تلواریں ٹوٹی، سمجھ میں آ گیا کیسے ٹوٹی؟ ایسے ٹوٹی 8 تلواریں. علی تو ایک ہی تلوار لے کر چلے تھے گھر سے. یہ 7 تلواریں وہ تھی جو لوگ وزن ہلکا اپنا کر رہے تھے اور دوڑ لگا رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے بھائی کیسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ان کے قدم اکھڑ گئے تھے. چلیے یوں کہہ لیجیے، اچھے لفظ استعمال کر دیے ہم نے، موت دبانا طور پہ کہہ دیا کہ ان کے قدم ذرا اکھڑ گئے تھے، لڑکھڑا گئے تھے.
ٹھیک ہے، باقی تاریخ مورخین سے پوچھ لے گا کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں پہ. ہم نے تو اتنا اشارہ کیا. تو یہ 8 تلواریں ٹوٹی کیوں تھیں؟ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلے مرحلے میں ذوالفقار آئے گی تو لوگ کہیں گے ذوالفقار کا کمال تھا، اگر ہمارے پاس آ جاتی تو ہم بھی یہ کر دیتے. بھائی ذوالفقار ملی علی کو، ہمیں ملتی تو ہم بھی یہ کر دیتے. مشیت یہی تو بتانا چاہ رہی ہے کہ ذوالفقار کا کمال نہیں، کمال ان بازوؤں کا ہے جن کے لیے ذوالفقار بنائی گئی ہے. علی کو کیا پرواہ ذوالفقار آئے یا نہ آئے، علی کو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بازو اس قابل ہیں کہ اب ان کے لیے لوہا نازل کرنا پڑے گا. ایک ہی بار تاریخ میں لوہا نازل ہوا ہے. نازل ہونا، میزان کا نازل ہونا، عدالت قائم کرنا. ایک آیت میں ساری صفات جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اب ڈھونڈو وہ کون ہے ایک ہستی جس میں ساری صفات جمع ہو. وہ حق اور باطل کا معیار بھی ہو، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بھی ہو، وہ عدالت کا ایسا قائم کرنے والا ہو کہ قیامت تک مسند عدالت خالی رہے گی اس کے بعد. یا اس کو بیٹھنے کا حق تھا یا اس کا بیٹا آ کر بیٹھے گا مسند عدالت پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس پہ ہم پڑھتے رہے مجلسیں. اب بات واضح ہو گئی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا. اب اس طرح سے کسی نے اللہ کی مدد کی. انصار اللہ تو آپ بن سکتے ہیں قرآن کے مطابق اگر وہ صفات پیدا کرنے، لیکن یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ اس سے پہلے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہے، اس سے پہلے وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ہے. ایک ہی آیت. اب تو پوری ہو گئی آیت. اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ کی مرضی ہے. بات واضح ہو گئی کون ہے. بس اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. تو کیسے مدد کی اللہ نے؟ غیب پر ایمان کیسا ہے اس کا، یہ صفت بھی دیکھ لیجئے. کیسا غیب پر ایمان ہے اس کا؟ لاؤ ایسا ایمان والا. لو کشف الغطا ما زدت تو یقینی، یہ ما زدت تو یقیناً، خدا کی قسم سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں مزید کوئی اضافہ ہونے والا، یعنی یہ پردے ہٹا دو تو جب بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہے ایمان. اس نے مدد کی، اس طرح مدد کی اللہ اور اس کے رسول کی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، ضرور بے ضرور اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اس لیے ذوالفقار آئی تھی. ایسا ناصر خدا لے کر آؤ نا جو اللہ کے دین کی مدد کرے. وہ ہیں انصار اللہ. اور جو انصار اللہ کے اب سردار ہو وہ ہوتا ہے ید اللہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ید اللہ. وہ تنہا ہوتا ہے جند اللہ. اکیلا اپنی ذات میں خدا کا لشکر ہوتا ہے صرف. اور پھر اس کی ضرب کیا ہوتی ہے؟ ضرب اللہ. اور پھر شیر تو کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی نا. علی کی شجاعت کہاں، شیر کہاں. لہذا اللہ نے اس کے لیے کیا منصب رکھا؟ اسد اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ. دھوکے میں مت آ جانا. یہ سارے منصب دیے ہیں اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اس نے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بالغیب. اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی. تو اب علی کی طرح کسی نے مدد کی ہوتی تو اس کو بھی یہ منصب مل جاتا. لیکن جیسے اس نے مدد کی تو منصب کیا ملا؟ اب انصار اللہ نہیں ہے علی، یاد رکھیے گا. انصار اللہ تو وہ بنیں گے جو علی کی مدد کریں گے. انصار اللہ تو وہ بنیں گے جو علی کی مدد کریں گے. علی تو نصر من اللہ کا مصداق ہے.
علی کی فتح کو اللہ اور رسول کی فتح قرار دیا جاتا ہے، علی کی ضرب کو اللہ کی ضرب قرار دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بس بات کو یہاں پر لا کے سمیٹتے ہیں، بیان کو ختم کرتے ہیں. یہاں پر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ انصار اللہ میں علی کو شمار نہ کیجیے گا. انصار اللہ تو وہ ہے جو علی کی مدد کریں گے، جیسے رسول کی مدد کرنے والے، اسی طرح علی کی مدد کرنے والے، چاہے وہ گنتی کے ہوں، سلمان ہو، مقداد ہو، بوذر ہو، مگر انصار اللہ کے مصداق ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی معیار حق اور باطل ہے. حق ادھر ادھر جائے گا جدھر جدھر علی جائے گا، جس طرف علی جائے گا حق ادھر جائے گا. علی حق کے پیچھے نہیں ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جو علی کی اتباع کرے گا وہ حق کی اتباع. غلط فہمیوں کو دور کر لیجئے. اس لیے میں نے 3 بار تکرار کی، اتباع علی ہے، علی کی مدد. خالی زبانی جمع خرچ کافی، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو خواب و خیال کی دنیا میں رکھنا کافی. اتباع. بس علی کے زمانے میں جس نے علی کی مدد کی وہ انصار اللہ کا مصداق قرار پایا. حسن کے زمانے میں جس نے حسن کی مدد کی وہ انصار اللہ کا مصداق قرار پایا. اور حسین کی جس نے نصرت کی، میں نے عرض کیا تھا جو مجھے نہیں معلوم مگر تکرار میں کوئی حرج نہیں کہ انصار اللہ کا مصداق صرف مرد نہیں ہے. انصار اللہ کا مصداق وہ خواتین بھی ہیں، عظیم خواتین، جیسے آسیہ زن فرعون، جسے بدترین انداز میں فرعون نے مصلوب کیا تھا، میخیں ٹھونک کر، کہ دم نکلنے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے کئی دن لگے تھے. مگر اتنی اذیت کے باوجود جناب آسیہ آخری وقت میں تبسم تھا، مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی. تو فرعون نے کہا معاذ اللہ یہ عورت پاگل ہو گئی، مر رہی ہے مسکرا رہی ہے. کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ جو میں دیکھ رہی ہوں تو کہاں دیکھ سکتا ہے، میں کس مقام پر پہنچنے والی ہوں، اللہ نے میرے لیے کیا مقام رکھا ہے. تو موسیٰ کی نصرت کرنے والی یہ خاتون بھی انصار اللہ کا مصداق ہے. وہ اور اس کے علاوہ بھی اور خواتین کا بنی اسرائیل کی ذکر ہے کہ جنہیں کڑھاؤں میں ڈال دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا ان کو، ان کے بچوں کو، وہ انصار اللہ ہیں. کیونکہ باب تغلیب ہے اس لیے مذکر کا صیغہ ہے یہاں پر. انصار جمع، اس میں مؤنث مذکر دونوں شامل ہیں. لہذا کربلا میں انصار اللہ کا مصداق صرف 72 شہداء نہیں ہیں، ان شہداء کے بعد جو قافلہ چلا ہے نا وہ بھی مصداق ہے. جناب فضہ مصداق نہیں ہے انصار اللہ کا، ہے نا مصداق، کیونکہ نصرت کی ہے، حسین کی مدد کی ہے، آل رسول کی، لہذا انصار اللہ کا مصداق ہے. شیریں مصداق نہیں ہے انصار اللہ کی، مدد کی ہے، لہذا انصار اللہ کا مصداق مومنین ہو یا مومنات، جو اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچائے گا بلا خوف و خطر وہ مصداق بنے گا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو انصار خدا بن جاؤ، اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ. بس جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، جس ترتیب سے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اسی طرح کوشش کر رہا ہوں مصائب کو پڑھنے کی. بس آج خواتین میں سے اسی بی بی کا ذکر ہے جس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، سماجی مقام کنیز. جناب شیریں سماجی مقام کیا ہے؟ ایک کنیز. لیکن نصرت حسین نے اسے کیا مقام دے دیا کہ اس کے ذکر کے بغیر 2 مہینے 8 دن مکمل نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان 2 مہینے 8 دنوں میں شیریں کا ذکر ضرور آتا ہے. کیوں؟ اس نے حق ادا کیا نا، اپنے وعدے کو وفا کیا، عورت ہو کے، خاتون ہو کے اپنے وعدے کو وفا کیا اس نے. اور ایسی بہت ساری خواتین کے ذکر ہیں کہ کبھی موقع ملا تو خیر ایک بار ہم نے کبھی پڑھا بھی تھا 10-12 سال پہلے، صرف خواتین کے ان مجاہدات کے اوپر اشرا پڑا تھا کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول کی
نصرت کی ہے، وہ صرف ان خواتین پر. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھ دیں گے، مگر آج اس شیریں کے بارے میں جناب شہر بانو کے ساتھ آئی ہے نا کنیزی میں، نام ہی سے ظاہر عجم ہے. اور اس روایت کے مطابق کہ جناب چوتھے امام کی ولادت کے بعد جناب شہر بانو کا وصال ہو گیا تھا. دو روایتیں ہیں نا، ایک کربلا تک جانے کی ہے، ایک پہلے کی ہے. لیکن جو بھی روایتیں ہوں یہ طے ہے کہ حسین نے مدینے ہی میں آزاد کر دیا تھا، جناب شیریں کو آزاد کر دیا کہ جائیے شیریں تم آزاد ہو، ہم تمہیں قطع زمین بھی دیں گے، زندگی گزارنے کے لیے سامان بھی دیتے ہیں، جاؤ اپنی زندگی بسر کرو، تم نے بہت خدمت کر لی، حق ادا کر دیا، اب آزادی تمہارا حق ہے. اور اہل بیت تو چاہتے ہی یہ تھے، مولا کائنات سارا سال مزدوری کرتے تھے اور اپنے پیسوں سے مولا کائنات نے کم از کم 400 غلام آزاد کرائے تھے. یہ اہل بیت کا کردار ہے. آج کے زمانے میں غلام نہیں مگر مقروض بہت ہیں غریب مومنین. تو جو ایک مقروض کا قرض ادا کرتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گردن کو چھڑا رہا ہے نا، ایک انسان کی گردن کو آزاد کرا رہا ہے. خیر یہ تھا ایک مطلب دل میں جو میں نے بیان کر دیا آپ کے ساتھ کہ اپنے اطراف میں دیکھ لیا کیجئے، بیچارے عیال زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، خاندان کے افراد زیادہ ہیں، تنخواہ کم ہے، کیا کریں، نہ پڑھا سکتے ہیں بچوں کو، نہ لکھا سکتے ہیں. تو اہل بیت کے چاہنے والوں پر بہت سارے فریضے عائد ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ ان فریضوں کی طرف بھی کبھی دھیان دیا کیجئے. اور ہمارے اکثر مومنین دھیان دیتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیتے، لیکن باقی جو نہیں دے رہے انہیں بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے. خود ڈھونڈو، ضروری نہیں ہے کہ کسی پر اعتبار نہیں کہ اس کے پاس جائیں گے یہ کھا جائے گا. خود ڈھونڈو، خود کرو، اپنے ہاتھ سے کرو اور اطمینان قلب حاصل کر لو کہ ہاں میں نے ایک مستحق تک اس کا حق پہنچا دیا. تو شیریں آزاد ہو، اور شیریں وہ کنیز ہے جو آزاد ہونا نہیں چاہتی. مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، میں یہی آپ کے بچوں کی خدمت کروں گی. آل رسول کی کنیزی سے بڑا منصب کیا ہوگا؟ ارے آج جب ہم فخر کرتے ہیں، کاش اتنی سند مل جائے کہ حسین کے غلام نے اپنا غلام قبول کر لیا تو کافی ہے نا میرے لیے. ایسی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں فاطمہ زینب و ام کلثوم کی کنیزی پہ فخر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو یہ تو ہمارا تو فخر ہے، غلامی اہل بیت. لہذا نہیں جانا چاہتی، مگر حکم امام کے آگے کوئی چارہ نہیں، حکم امام ہے. اب جب حکم امام ہے تو شیریں بے بس ہو گئی. مولا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، بس آپ میری طرف توجہ رکھیں، یہ چیزیں میرا امتحان ہوتی ہیں آپ کا نہیں. تو مولا آپ کا حکم ہے مگر ایک چھوٹی سی عرض ہے، میری شرط سمجھ لیجئے، عرض سمجھ لیجئے، گزارش سمجھ لیجئے، التجا سمجھ لیجئے. مولا کہا کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا ایک وعدہ مجھ سے کیجئے کہ ایک بار میرے مہمان بنیں گے. چند لحظے حسین نے سوچا، چند لحظے سوچنے کے بعد کہا جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں. مولا نہیں، ایک بات اور، اب کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ مجھ کنیز کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی، سب کے ساتھ میرے مہمان بن جائیے. پھر چند لحظے میرے مولا نے کچھ سوچا اور چند لحظے سوچنے کے بعد فرماتا ہے میرا مولا جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بن. بس ایک بات کا خیال رکھنا شیریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بھی بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکیں. شیریں قدموں میں بیٹھ گئی، مولا میں آپ کی نمک خوار، بھلا ایسا ہو سکتا کہ آپ میرے گھر آئیں اور میں نہ پہچانوں؟ اچھا شیریں جا، ہم ضرور آئیں گے، سب کے ساتھ آئیں گے. وہ بھی پیغام بھجوا دیا، شیریں کو آزاد کر دیا. شیریں جا رہی ہے، اب سب اس کے لیے خلت، انعام، اکرام، زاد راہ لے کر آ رہے ہیں، بنی ہاشم میں سے خواتین. اور جو بھی زاد راہ اور خلت لے کر آتا ہے اس میں ایک چادر ضرور ہوتی ہے.
کچھ ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیری حیرت سے کہتی ہے مولا میں اتنی سب چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا فرماتے ہیں شیری لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے. لے جا. چلی گئی شیری. کوفے سے جو حلب کا راستہ ہے، اب ظاہر ہے کہ دو ملک الگ الگ ہو گئے. حلب شام میں ہو گیا، کوفہ عراق میں ہے. تو حلب کے باہر ایک ٹیلے پر اونچے مقام پہ، میں نہیں گیا مگر میں نے پڑھا ہے، جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے بغیر پڑھے آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا. وہاں قلعہ شیری کا بتایا جاتا ہے کہ آثار بھی تھے، اب ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم. قلعہ شیری، قلعہ شیری کیوں کہا جاتا تھا؟ بلندی پر مکان بنانے کی وجہ سے. ٹیلے پر مکان تھا اس لیے قلعہ شیری مشہور ہو گیا، آج تک مشہور ہے، روایات میں ملتا ہے قلعہ شیری کا ذکر. لیکن بستی پوری احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے شیری کی. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ایک دن آل رسول ہمارے مہمان بنیں گے، ہماری بستی میں آئیں گے. فرزند رسول آئے گا، خاندان رسول آئے گا. بتایا ہے نا شیری نے کہ مجھ سے وعدہ ہے فرزند رسول کا، ضرور ایک دن حسین آئے گا، اس بستی میں مہمان بنے گا، میرے گھر میں مہمان بنے گا. عرصہ گزر گیا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں انتظار بڑھتا گیا. آخر وہ زمانہ آیا جب شیری نے سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. قافلے آتے جاتے ہیں نا، خبر مل گئی کہ مدینہ چھوڑ دیا، مکے پہنچ گئے. پھر کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ مکہ بھی چھوڑ دیا، اب عراق آ رہے ہیں. کوفے کی جانب حسین کا سفر ہے، ارادہ ہو رہا ہے. اب اس طرف سب گامزن ہیں کوفے کی طرف، آپ کا قافلہ رواں دواں ہے. حسین کا خوش ہو گئی جب یہ سنا کہ حسین کوفے آ رہے، تو اب سمجھ گئی کہ اب میرا مہمان بننے کا زمانہ، میرے مہمان بننے کا زمانہ آ گیا، مولا میرے مہمان بنیں گے. دوڑ گئی بستی میں، تمام بیویوں کو جمع کر لیا. بیویوں دیکھو، میں کہتی تھی نا میرا مولا حسین آ رہا ہے، اور میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم بھی ساتھ ہیں. ارے ہم شہر سے باہر، بستی سے باہر نکل کر استقبال کریں گے، پس اب وہ زمانہ قریب ہے. پوری بستی میں تیاریاں شروع ہو گئیں حسین کے استقبال کی. اور شیری کی تو کیفیت ہی عجیب ہے، گھر کو جیسے نئے سرے سے سجا رہی ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، اہم ترین موقعوں پہ رنگ و روغن کرتے ہیں. اور جب مولا کے مہمان بننے کا زمانہ آتا ہے، ہمیں عید بقرعید سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ محرم میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. مہمان آ رہے نا، آل رسول مہمان آ رہے. عجیب ہے یہ غم بھی عجیب ہے، یہ ذکر بھی عجیب ہے. کائنات میں عجیب ذکر ہے حسین کا ذکر. خیر، تیاریاں کر رہی ہے، حجرے سجا رہی ہے، نئی مسندیں لگا رہی ہے. یہ حجرہ میرے مولا حسین کا، یہ حجرہ میرے آقا عباس کا، یہ حجرہ میرے شہزادے علی اکبر کا، یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کا، اور یہ حجرہ زینب صغرا ام کلثوم کا. یہی انداز ہوگا نا. مگر پھر کچھ عرصے کے بعد عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں، مگر شیری یقین نہیں کرتی کسی خبر پہ. کیوں یقین نہیں کرتی؟ اس لیے کہ شیری تو بس یہ جانتی ہے کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے، امام نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ پورا ہوگا. امام ضرور میرے گھر آئیں گے. اس لیے ہر خبر غلط ہو سکتی ہے سوائے حسین کا وعدہ سچا ہے بس. لیکن اب دن بڑھتے جا رہے ہیں. شیری کی بے چینی یہاں تک بڑھی کہ کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ گئی حلب کے باہر. صبح سے بیٹھ جاتی ہے، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی ہے، میرے مسافر نہیں آئے، میرے مہمان نہیں آئے. شام ہوتی ہے، واپس چلی جاتی ہے. ایسی ہی ایک شب غم زدہ، افسردہ، رنجیدہ واپس آئی ہے سورج ڈھلنے کے بعد کہ آج بھی میرے مہمان نہیں آئے. رات تاریک ہو گئی، اپنی خوابگاہ میں چلی گئی، گھر کے دروازے بند ہو گئے. کچھ ہی دیر میں خادموں نے آ کے بتایا کہ حاکم کا قافلہ ہے، حاکم کے سپاہی ہیں، باغیوں کے سر لے کر شام جا رہے ہیں. کچھ باغیوں کے سر ہیں نیزوں پر،
کچھ قیدی ہیں، ان قیدیوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ شیریں نے جب قیدیوں کا سنا تو خود اٹھ کے آ گئی، دروازہ کھلا، دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں۔ تاریکی میں نیزوں پہ نگاہ پڑی، دیکھا کہ ہاں نیزوں پہ کچھ سر ہیں۔ ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے چہرے لہو میں ڈوبے ہوئے، تیسرے شیریں کے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں، اس کی سوچ میں بھی کوئی بات نہیں۔ دوسرا منظر دیکھا ایک بیمار ہو ناتواں جوان ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کا چہرہ بھی جھکا ہوا ہے، وہ بھی نہ دیکھ سکی شیریں۔ مگر اب جو منظر دیکھا، اس منظر نے شیریں کو تڑپا دیا کہ ناکوں پر کچھ بیویاں ہیں، ان بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے، اور ان بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیویوں نے اپنا چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ کھلوا دیے دروازے، آؤ رات گزار، حجرے کھلوا دیے۔ سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ شیریں نے دیکھا کہ قیدی وہیں حیات میں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے۔ شیریں سمجھ گئی ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آئی سپاہیوں کے پاس، میرا گھر ہے، قیدی ہیں، اگر اجازت دو ان قیدیوں کے لیے بھی حجرے کھول دوں۔ کہا میں کوئی اعتراض نہیں۔ دوڑی آئی خادموں کنیزوں کے ساتھ، ہاتھ کھولو قیدیوں کے جلدی سے۔ کہتی ہے بیبیو میں نے اجازت لے لی، تمہاری لیے بھی حجرے ہیں، مسندیں ہیں۔ وہ حجرے جو مہمانوں کے لیے سجائے تھے ان میں قیدیوں کو لے کر آ رہی ہے، اور کہتی کہ دیکھو جب تک میرے گھر میں ہو نا اطمینان رکھو، جو آرام تمہیں پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی، کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کو تکلیف نہ دینا۔ میں نے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا، کبھی ان کا مذاق نہ اڑانا۔ آؤ میرے ساتھ۔ خوشی خوشی لے کر آئی ان حجروں میں جو حجرے سجائے ہیں زینب و ام کلثوم کے لیے، جو مسندیں بچھائی ہیں حسین و عباس و علی اکبر کے لیے۔ ان قیدیوں کو جانتی ہے کہ میرا مولا خوش ہوگا۔ وہ کہتی ہے، حکم دیتی ہے اپنے خادموں کو بہترین غذا ان کے لیے تیار کرو، ان قیدیوں کی۔ اتنا جو مہربان پایا بیویوں نے شیریں کو، تو ایک بیوی کہتی ہے شیریں ایک بات مانے گی؟ شیریں آگے بڑھ کر کہتی ہے بیوی جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتا کیا چاہتی ہے؟ جو میرے بس میں ہے، جو میرے اختیار میں، کہ شاید تیری بات مان لے، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے۔ شیریں کہتی ہے میں بات کرتی ہوں۔ آئی واپس سپاہیوں کے پاس آئی کہ دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتے، رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے وارثوں کے سر ہیں دے دو، ان تک پہنچا دیں، کلیجہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جلدی سے حکم دیا، بلایا خادموں کو، اٹھاؤ یہ نیزے پہنچاؤ بیویوں کے پاس۔ خود بھی ساتھ ساتھ آئی، لیکن حیران رہ گئی کہ وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روئی نہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے شیریں کے لیے۔ بے چین ضرور ہے، مضطرب ضرور ہے، مگر بیویاں روتی نہیں۔ اسی حیرانگی اور تعجب کے عالم میں شیریں واپس جا رہی ہے کہ اس بی بی نے پھر کہا شیریں ایک بات اور مانے گی؟ کبھی بھی جو تیرے دل میں ہے کہہ دے، میں نے کہا کہ جو میرے بس میں ہے میں کروں گی، جو میرے اختیار میں کروں گی۔ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ عزادارو یہ جملہ میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا، یاد ہے نا کہ جب سکینہ تڑپ کے بابا کو پکارتی تھی شمر ملون تماچے مارتا شیریں جب سے قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں۔ شیریں کتنی اجازت دے دے کہ آہستہ آہستہ گریہ کر لے، آہستہ
گھر ہے، میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں تم پر، جی بھر کے رو، گریا کرو، ماتم کرو اپنے مقتولین کا، لیکن سنو، جب اپنے وارثوں پر گریا کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ میں نے مولا سے اپنے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی، میری حاجت ہے دعا کرنا پوری ہو جائے۔ اس بی بی نے پوچھا شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی، کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرا مولا حسین راستے میں، میری آقازادیاں، میری شہزادیاں راستے میں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ جائیں، میرے مہمان میرے گھر آ جائیں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، شیری واپس پلٹی، کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماجا یا حسین، واپس پلٹی شیری۔ او بی بی سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گی میں، اور یہ نام لے کر تو بالکل نہیں رونے دوں گی۔ او بی بی دیکھ، اگر رونا ہی چاہتی ہے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی۔ وہ بی بی کہتی ہے شیری قبول ہے۔ شیری واپس پلٹی، اب کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی، ہائے میرے عباس کا بھائی۔ شیری پھر واپس پلٹی، او بی بی یہ نام بھی نہ لے، یہ نام بھی نہ لے۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام واپس پلٹی شیری، اب آواز آئی، ہائے میرے اکبر کا بابا، بس اب نہ رہا گیا شیری سے، واپس پلٹی، دو سانو بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے، ارے تو ہے کون، اپنا تعارف تو کرا، تو کہاں سے آئی ہے، تیرے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا، تجھ پر کیا بیت گئی، کیا قصہ ہے تیرا، کچھ تو بتا۔ یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام، یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہے۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیری نے 2-3 بار پوچھا، جب جواب نہ ملا تو اب شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا تو کون ہے۔ بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ، زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ چہرے سے بال ہٹا کر کہا، بھول گئی نا شیری، بھول گئی نا، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیری پچھاڑے کھانے لگی، منہ پیٹنے لگی، بال نوچنے لگی، اے شہزادی یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیا حال ہے، میرا مولا حسین کہاں ہے، عباس کہاں ہے، علی اکبر، قاسم و محمد، ایک ایک کا نام لے رہی ہے شیری۔ زینب نے شیری کا ہاتھ پکڑ کے کہا،
کس کا نام لے گی؟ کس کس کا نام لے گی؟ بڑی سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب، سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب، کوئی نہیں بچا شیری، کوئی نہیں۔ یہ جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے یہی تیرے وقت کا امام ہے شیری، اپنے مولا سے ملے گی۔ وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ سر و سینہ پیٹتی ہوئی دوڑی نیزے کی جانب چلاتی جاتی ہے، خوب مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا۔ یہ کیسی مہمانی ہے، یہ کیسی میزبانی ہے؟ ارے کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ